سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سورۃ الشعراء کا 11واں رکوع اور 19ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ نزل به الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے۔ روح الامین سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں، جو وحی کے امین ہیں، امانت دار ہیں۔ علی قلبی کا، آپ کے دل پر، تاکہ آپ اسے محفوظ رکھیں اور سمجھیں اور نہ بھولیں۔ دل کی تخصیص، دل کا ذکر اس لیے ہے کہ در حقیقت وہی مخاطب ہے، دل ہی سے خطاب کیا جاتا ہے۔ تمیز، عقل اور اختیار کا مقام بھی دل ہے۔ تمام جسم کے اعضاء اس کے قابو میں ہیں، سب دل کے مسخر اور مطیع و فرمانبردار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دل کے درست ہونے سے تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اور اس کے خراب ہونے سے سب جسم خراب ہوتا ہے۔ غم کا مقام بھی دل ہے، رنج کا مقام بھی دل ہے، خوشی فرحت کا بھی مقام دل ہے۔ جب دل کو خوشی ہوتی ہے تو تمام جسم کے اعضاء پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو دل مثل رئیس کے ہے، پورے جسم کا وہ سردار ہے۔ عقل بھی دل ہی میں ہوتی ہے، یہی موضع ہے عقل کا۔ تو امیر مطلق ہوا، یعنی دل پوری طرح سے سردار ہے اور سارے جسم کے اعضاء اس کے تابع دار ہیں۔ تکلیف جو عقل و فہم کے ساتھ مشروط ہے، اسی کی طرف راجع ہوئی، یعنی انسان کو جو مکلف بنایا گیا تو اسے مکلف بنایا گیا جو عقل رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے۔ جو بچہ ناسمجھ ہے، جو شخص مجنون ہے، اسے شریعت کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ سارا دار و مدار جو ہے وہ دل کا ہے، اس لیے یہاں پر دل کی تخصیص فرمائی۔ علی قلبی کا، آپ کے دل مبارک پر اس قرآن مجید فقان حمید کو نازل کیا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈر سنائیں، تاکہ آپ کافروں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں۔ بلسان عربی مبین، روشن عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس کا چرچا پچھلی کتابوں میں ہے، یعنی جو کتابیں گزر چکی اس میں اس کا چرچا ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، ہو ضمیر کا مرجع اگر قرآن ہو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اس قرآن کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں ہے، اور اگر ہو ضمیر کا مرجع سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ضمیر راجع ہو، تو معنی یہ ہوں گے کہ پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور آپ کی صفات لکھی ہوئی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اولم یکن لہم آیتن، اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی، آپ کے صدق نبوت اور رسالت پر کیا یہ نشانی نہ تھی؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء۔ بنی اسرائیل کے علماء اپنی کتابوں سے اس نبی آخر الزماں کو جانتے ہیں اور لوگوں کو خبریں دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اہل مکہ نے یہود مدینہ کے پاس، مدینہ شریف کے یہودیوں کے پاس اپنے معتقدین کو یہ دریافت کرنے بھیجا کہ کیا نبی آخر الزماں سید کائنات
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کی کتابوں میں کوئی خبر ہے؟ اس کا جواب یہودی علماء نے یہ دیا کہ یہی ان کا زمانہ ہے اور ان کی نعت اور صفت توریت میں موجود ہے۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت ابن یامین، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد اور حضرت اسید، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پڑھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حضرات ایمان لائے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن کریم ایک فصیح بلیغ عربی نبی پر اتارا جن کی فصاحت بلاغت اہل عرب کو مسلم ہے۔ اہل عرب اس نبی کی فصاحت و بلاغت کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم معجز ہے، عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کی مثل ایک سورت بنانے سے بھی تمام دنیا عاجز ہے۔ اس کے علاوہ اہل کتاب کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس کے نزول سے پہلے اس کے نازل ہونے کی بشارت اور اس نبی کی صفت ان کی کتابوں میں انہیں مل چکی ہے۔ اس سے یقینی طور پر، قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ کتاب اللہ کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے، اور کفار جو طرح طرح کی بیہودہ باتیں اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں سب باطل ہیں، اور خود کفار بھی متحیر ہیں، حیران اور پریشان ہیں کہ اس کے خلاف کیا بات کہیں۔ اس لیے کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی داستانیں، قصے، کہانیاں ہیں، کبھی شعر کہتے ہیں، کبھی جادو کہتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس قرآن کو خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی غلط نسبت کر دی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا، حضور نے خود بنایا، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس طرح کے بیہودہ اعتراض دشمن ہر حال میں کر سکتا ہے۔ جو بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، جو ضدی ہے، تو وہ نہ ماننے والا ہے، وہ کسی بات کو ماننے کی تیار ہی نہیں، تو جیسی بھی حالت ہو وہ اعتراض ضرور کرے گا۔ اب ان کا یہ اعتراض ہے کہ یہ چونکہ عربی جانتے ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، اس لیے انہوں نے عربی میں قرآن بنا لیا۔ تو فرمایا حتیٰ کہ اگر بالفرض یہ قرآن کسی غیر عربی اجمی شخص پر نازل کیا جاتا جو عربی کی مہارت نہ رکھتا، اس کے باوجود وہ ایسا معجز قرآن پاک پڑھ کر سناتا جو لوگوں کو عاجز کرنے والا ہے، جب بھی یہ لوگ اسی طرح کفر کرتے جس طرح انہوں نے اب کفر و انکار کیا، کیونکہ ان کے کفر و انکار کا باعث عناد ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ضد ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر وہ ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے یوں ہی جھٹلانا داخل کر دیا مجرموں کے دلوں میں، یعنی ان کافروں کے دلوں میں کفر کو ہم نے داخل کر دیا، جن کا کفر اختیار کرنا اور اس پر اصرار کرنا، اس پر مصر رہنا ہمارے علم میں ہے۔ تو ان کے لیے ہدایت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، کسی حال میں وہ کفر سے پلٹنے والے نہیں، ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں۔ لا یؤمنون بھی، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم،
یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب۔ جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں نہیں مانیں گے۔